أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا صلوات. گزشتہ کئی مہینوں سے گناہان کبیرہ کے متعلق تفصیل سے گفتگو ہو رہی ہے. 3 گناہان کبیرہ کا تذکرہ کیا جا چکا ہے اور آج ایک گناہان کبیرہ میں سے ایک بڑا گناہ قتل النفس، کسی کو قتل کرنا. سورہ مبارکہ نساء میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ کسی صاحب ایمان کو قتل کرے الا خطأ، مگر یہ کہ یہ کام بھولے سے ہو جائے، خطأ ہو جائے. ومن قتل مومنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. اور جو بھولے سے کسی صاحب ایمان کو قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہوگا کہ ایک صاحب ایمان غلام کو آزاد کرے اور اس مقتول کے وارثوں کو دیت ادا کرے، مگر یہ کہ اس کے وارث دیت کو معاف کر دیں. جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں اس زمانے میں انسانوں کا خون بہانا انتہائی معمولی کام قرار دے دیا گیا ہے. حکومتیں ہوں یا افراد ہوں بے دریغ اور بے پرواہ طریقے سے انسانوں کا خون بہا رہی ہیں، جبکہ اسلامی نقطہ نگاہ سے انسان کا خون کرنا، انسان کو قتل کرنا ایک کبیرہ گناہ ہے. اور روایات میں وارد ہوا ہے کہ ایسا گناہ ہے کہ جس کے بعد اللہ توبہ کی توفیق عطا ہی نہیں کرتا. یعنی اس گناہ کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ قاتل کی زندگی سے توبہ کی توفیق ختم ہو جاتی ہے. اتنا بڑا گناہ. لیکن یہاں تو مسئلہ آسان بنا دیا گیا ہے اور افسوس ہے، صد افسوس اسلام کے ماننے والوں پر کہ جو انسانی خون کی قیمت پانی کے برابر بھی نہیں سمجھتے. جس جرأت مردانہ اور جس دلیری سے مسلمان کا خون بہا رہا ہے، اس دلیری سے تو انسان حیوانات کا خون نہیں بہاتا. اور عجیب یہ کہ قرآن کریم نے قتل کرنے پر قاتل کے لیے 5 سزاؤں کا تذکرہ فرمایا ہے. سورہ مبارکہ نساء وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا. کہ جو جان بوجھ کر کسی صاحب ایمان کو قتل کرے گا تو اس کی جزا جہنم ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا. یہ خلود فی النار قرآن کریم نے مشرکین اور کفار کے لیے اس سزا کو ذکر کیا ہے، جہنم میں ہمیشہ رہنا.
اور صاحبان ایمان میں سے، اسلام کے پیروکاروں میں سے قاتل متعمد کے لیے قرآن کریم نے اس سزا کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کی جزا جہنم ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ بھی اس پر غضبناک ہوگا۔ وَلَعْنَهُ، اور اللہ اس پر لعنت کرے گا۔ صرف جہنم سزا ہو کافی نہیں، بلکہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا۔ اور ظاہر ہے جب اللہ لعنت کرتا ہے کسی کام کے انجام دینے والے پر، تو اس کی مخلوقات بھی اس پہ لعنت کرتی ہیں، اس کے ملائکہ بھی اس پہ لعنت کرتے ہیں، اس کے انبیاء اور رسول بھی اس پہ لعنت کرتے ہیں، اور اس کی بارگاہ میں تقرب رکھنے والا ہر شخص اس پر لعنت کرتا ہے۔ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَلِيمًا، اور اس کے لیے حق تعالیٰ نے انتہائی اذیت ناک عذاب آمادہ کر رکھا ہے۔ قتل کرنا شاید اتنا کوئی زیادہ وقت لینے والا کام نہ ہو، لیکن جو کام یہ شخص انجام دیتا ہے اس کا انجام اور اس کی سزا انتہائی سخت ہے۔ اس جرم کی نوعیت اور اہمیت کو دیکھتے ہوئے حق تعالیٰ نے سورہ مبارکہ مائدہ میں ارشاد فرمایا، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اس آیے مجیدہ سے پہلے سورہ مبارکہ المائدہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا تذکرہ ہے کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا، اور اس قتل کی بنیاد بھی حسد تھا۔ یہ حسد انتہائی خطرناک بیماری ہے، اور بیمار کو اس قدر اندھا کر دیتی ہے۔ اتنا بڑا گناہ، حسد کی آگ بھڑکنے سے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اس کا ارتکاب کر دیا۔ اور یہ جو مجرم کی حمایت کے لیے ایک رٹی رٹائی تقریر کی جاتی ہے کہ بچہ تو بڑا اچھا تھا، شخص تو بڑا اچھا تھا، ماحول نے اسے خراب کر دیا، دوستوں کی محفل نے اسے خراب کر دیا۔ کتنے ہی ایسے جوان ہیں جو اس مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، والدین بھی متدین ہیں، لیکن اب ایسے فرقوں کے ساتھ مل گئے ہیں جو علی اللہ کہتے ہیں، الیاذ باللہ علی رب کہتے ہیں۔ بس ایک ہی بہانہ ہے ہر کسی کے پاس، نہیں بچہ تو بہت اچھا تھا، دوستوں نے خراب کر دیا۔ یہ کوئی توجیہ ہے؟ یا کیا اس سے جرم جو ہے اس کی نوعیت میں کچھ کمی آ جاتی ہے؟ دوست ہی ہمیشہ خراب نہیں کرتے، یہ جو کچھ انسان کرتا ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ اگر دوست کہیں کسی شخص کو کہ اپنے باپ کو جا کے قتل کر دو، قتل کر دے گا؟ تو پھر دوست تو مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہاں، طبیعت میں جب بگاڑ ہوتا ہے، ذہن میں جب مرض اور خلش پائی جاتی ہے، تو پھر دوستوں کے پش کرنے سے انسان دلیر ہو جاتا ہے۔ یہ دوستوں کے نام جرائم کی فہرست لٹکانے والوں سے میرا سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا قتل کر رہا ہے، اس کے کتنے دوست تھے؟ کون سے کالے خان کے پاس بیٹھتے تھے وہ صاحب؟ کون سے محمد خان درنالیہ کی فوج میں وہ بھرتی ہوئے تھے؟ کل
6 یا 7 بندے تھے، ایک معصوم نبی اور ایک اگرچہ صاحب عصمت نہیں تھی لیکن فضیلت والی خاتون تھی، حضرت حوا علیہ السلام، اور ایک بھائی جو مظلوم ہے وہ انتہائی شائستہ نیک شخص۔ قاتل کے علاوہ جتنے انسان ہیں انتہائی پسندیدہ نیک صاحب اخلاق، نہ سینما ہے، نہ تھیٹر ہے، نہ اخبار ہے، نہ ٹی وی ہے، نہ دوستوں کی محفل ہے، لیکن نبی کا بیٹا ہوتے ہوئے نبی کے بیٹے کو قتل کر رہا ہے۔ بھائی سارے جرائم دوستوں سے نہیں آتے، اپنی طبیعت، اپنی خواہشات بھی اس میں داخل ہوتی ہیں۔ ماحول خراب کرتا ہے ان لوگوں کو جن کے ذہن میں پہلے سے خرابی پائی جاتی ہے، ورنہ جن کا ذہن ٹھیک ہوتا ہے۔ مجھے زندگی میں ایسے جوان ملے ہیں جو یورپ میں تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں لیکن وہاں کی ثقافت ان کو متاثر نہیں کر سکی، اور کتنے ہی وہ لوگ ہیں جن کے خاندان میں کوئی یورپ گیا ہی نہیں ہے، خالص پنجابی ہیں لیکن پنجابی انگریز ہیں، اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل، کھانے پینے کا سٹائل، کپڑوں کا سٹائل، وہ سب یورپی ہیں۔ بس جب مرض کے اندر جراثیم ہوں، پھر جراثیم زدہ ماحول مل جائے تو مرض اپنے آپ کا اظہار کرتا ہے۔ یہ جو روایات میں تاکید کی گئی ہے کہ بچے کی بچپن سے تربیت شروع کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ گمراہ فرقے انہیں اپنی تبلیغات کے ذریعے سے اپنے میں شامل کر لیں، اس کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ جب تک ان عقائد پر پختہ یقین نہیں ہوگا تو بچے کو آسانی سے، جوان کو آسانی سے گمراہ کیا جا سکتا ہے۔ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ ذکر کرنے کے بعد قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ یہ ایک بڑا گناہ تھا اس لیے ہم نے كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل پہ یہ لازم قرار دے دیا کہ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ ہم نے قانون بنا دیا بنی اسرائیل کے لیے کہ جو شخص بھی بغیر جان کے بدلے کے کسی شخص کو قتل کرے گا یا زمین میں فساد کے بغیر ایک شخص زمین میں فساد پیدا کر رہا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ تشخیص بھی ہم نے نہیں دینی کہ جسے مارنے لگے پہلے اس پہ ٹائٹل لگا دیں کہ یہ زمین میں فساد برپا کر رہا ہے۔ یہ بھی شریعت نے تشخیص دینی ہے، اور شریعت کو سمجھنے والے اشخاص نے تشخیص دینی ہے کہ یہ شخص مفسد فی الارض کا مصداق ہے یا نہیں ہے۔ کوئی شخص بھی از خود تشخیص نہیں دے سکتا۔ ہم نے بنی اسرائیل پر لازم قرار دیا کہ جان کے بدلے کے بغیر جو شخص کسی نفس کو قتل کرے گا یا زمین میں فساد کے بغیر فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، بظاہر تو وہ ایک شخص کو قتل کر رہا ہے لیکن گویا کہ ایسا ہے کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا۔ ایک قتل تنزیلاً ایسے ہی شمار ہوگا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جو ایک شخص کو زندہ کرے گا یعنی ایسے اسباب فراہم کرے گا جس سے اس کی زندگی بچ جائے، جیسا کہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ کوئی پانی میں ڈوب رہا ہے اسے بچاتا ہے،
کہیں آگ لگی ہے اور وہ اس آگ میں جل جائے گا، اگر اسے نہ نکالا جائے، اسے نکالتا ہے. تو شخص نے ایسا سبب پیدا کیا کہ ایک نفس کو، ایک انسان کو زندگی مل جائے. تو اس کا یہ کام ایک انسان کی زندگی کا سبب پیدا کرنا، اس کا وسیلہ بننا، یہ گویا کہ ایسا ہے کہ اس نے تمام لوگوں کو زندگی دے دی. اور معصوم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا وسیع معنی یہ ہے کہ کوئی شخص کسی گمراہ کو ہدایت دے کر زندہ کرتا ہے تو ایسا ہے کہ اس نے تمام لوگوں کو زندہ کر دیا. اور اگر کوئی شخص کسی ہدایت یافتہ شخص کو اپنے طریقوں سے باطل کا پیروکار بناتا ہے تو گویا ایسا ہے کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. اب ہمارا مزاج تو ماشاءاللہ میڈیا کے توسط سے ایسا ہو گیا ہے، اگر کسی دن اخبار میں 2-4 قتل کی خبریں نہ چھپیں تو اخبار کرنے کا مزہ ہی نہیں آتا. ٹی وی کی خبروں میں 2-4 قتلوں کا تذکرہ نہ ہو تو بندے کو ایسا پتہ چلتا ہے بے کیف سی خبریں ہیں. یہ انسان اور انسانی زندگی کی مشکل یہی ہے کہ ایک برائی اگر کثرت سے سنے تو اس کا برا ہونا اس کے نزدیک ختم ہو جاتا ہے. یہ اسلام نے غیبت کو حرام قرار دیا ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب کثرت سے گناہوں کا تذکرہ ہوگا تو گناہوں کی نسبت ایک جو شرم و حیا پائی جاتی ہے، گناہوں سے رکنے کا انسان کے اندر جو ایک معنی پایا جاتا ہے وہ کمزور ہو جائے گا. اور کمزور دل اور بے جرأت لوگ اور بزدل لوگ بھی گناہ کا ارتکاب کرنے پر جری ہو جائیں گے. جب سنے گا اس نے رشوت دی، اتنے پیسے پکڑے گئے تو کچھ نہیں ہوا، اس نے کیا کچھ نہیں ہوا، اس نے کیا کچھ نہیں ہوا، تو بزدل ترین انسان بھی پھر وہ کام کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے گا. اور گناہ کی کماہٹ یہ ذہنوں سے، فکروں سے غائب ہو جائے گی. جو گناہ کثرت سے ہوتے ہیں انسان ان کی کماہٹ کا احساس ہی نہیں کرتا. موسیقی، بہت سے لوگ ہیں اس کا کبھی ہونا ہی انہیں محسوس نہیں ہوتا. بہت سے ایسے، یہ آپ کی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں، اپنی اصطلاح میں نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں معاشرے میں ہر وہ بندہ جو فکر و سوچ سے اور عقل و دانائی سے فارغ ہو، ہم اسے کہتے ہیں اللہ والا. بہت سے اللہ والے ہیں. قوالیوں میں ماشاءاللہ 25-30 ساز ہوتے ہیں. صبح کی ابتدا ہی قرآن کریم کی تلاوت، دعا، درود، سلام سے نہیں ہوتی. ہوٹل کھولا، بس نماز کی پابندی نہیں، قرآن کی تلاوت کی پابندی نہیں، سلام کی پابندی نہیں، لیکن قوالی سے دن شروع ہونا چاہیے. اب فرمایا تھا قوالی میں کتنا ساز ہوتا ہے، کتنی موسیقی ہوتی ہے. کبھی ہی ہم نہیں سمجھتے، بس مولا علی کا نام آنا چاہیے قوالی میں، پھر اس میں جو کچھ ہو وہ سب جائز ہو گیا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر قرآن کریم انہی موسیقی کی لہوں پہ پڑھا جائے تو زیادہ ثواب نہیں ہوگا. مولا علی علیہ السلام کا نام اگر لہوں پہ پڑھنے سے، سننے سے ثواب ہوتا ہے تو پھر قرآن کریم کو بھی انہی سازوں پہ سننا چاہیے. اور پھر زیادہ ثواب لینے کے لیے خانہ کعبہ میں بھی قرآن کو اسی طرح سازوں پہ لگانا چاہیے تاکہ ثواب اور اضافہ ہو جائے. بس سمجھتے ہیں
کہ مولا کا نام آ گیا ساتھ، جتنا بڑا گناہ کبیرہ ہو اس کی کوئی اہمیت نہیں. یہ بے حیائی ہے. قرآن کریم الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، اگر کوئی پاخانے پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہو آپ اسے دانا سمجھیں گے؟ اس کے لیے ثواب کا دسترخوان کھولیں گے، دفتر کھولیں گے؟ بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ہمیں تو سناتے ہو کہ مولا کا نام لینا ختم قرآن کے برابر ہوتا ہے، تو اسی قرآن کو موسیقی پہ سنتے ہو اور ساتھ جو ہے وہ مست بھی ہوتے ہو. یہ ہے مولا کا احترام؟ دیکھیں اللہ کا نام لینے کی شرائط ہے. سرکار رسالت ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا نام لینے کی شرائط ہے. طہارت ان میں بنیادی شرط ہے. نجاستوں میں بیٹھ کر یہ نام نہیں لیے جا سکتے. موسیقی بھی اسی طرح ہے. لو آپ زیادہ ناراض نہ ہو جائے، چونکہ ہمیشہ ہی آپ ناراض ہو کے جاتے ہیں. ہم آج قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں؟ ہم بھی اللہ کے ہی بندے ہیں نا، کوئی شک ہے؟ اللہ کے بندے ہیں نا. سورہ فرقان میں چند آیات ہیں، اللہ نے عباد الرحمن کی صفات بتائی ہیں کہ اللہ کے بندے اس قسم کے ہوتے ہیں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہیں، یعنی اکڑ کے نہیں چلتے. جو صاحبان منصب ہیں، جو آفیسر لوگ ہیں، وہ سی ایس پی کیا ہوتے ہیں، مجھے تو اصطلاحیں بھی نہیں آتی، وہ 17 گریڈ سے آگے والے افسر، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو اللہ کی مخلوق کے حاکم ہوتے ہیں نا. یہ اللہ کے بندوں کی بات ہو رہی ہے. وہ تو حاکم لوگ ہیں نا، وہ جس طرح چلیں کوئی معمہ نہیں ہے. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، آہستہ آہستہ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جان علم کے مقابلے میں بھی استعمال ہوتا ہے اور جان عقل کے مقابلے میں بھی استعمال ہوتا ہے. جو لوگ احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، کتاب الکافی جا کے دیکھیں تو سب سے پہلی کتاب ہے کتاب العقل والجہل، یعنی عقل کے مقابلہ میں جہل کا تذکرہ کیا ہے. اور احادیث میں بھی وہ جو باب العقل میں حدیث وارد ہوئی ہیں، وہاں بھی عقل کے مقابلہ میں جہالت کو ذکر کیا. ہم جہالت نادانی کو کہتے ہیں، علم کے مقابلے والی کیفیت کو، اسے بھی جہل کہا جاتا ہے. جہل کہا جاتا ہے. اور جاہل سفیہ شخص کو، جو جس کے کام عقل کے حکم کے مطابق نہ ہو، وہ بھی جاہل کہلاتا ہے. علم کے مقابلے میں بھی جاہل اور عقل کے مقابل عاقل کے مقابلے میں بھی جاہل ہوتا ہے. یہ ہماری اصطلاح میں جو اللہ والے ہوتے ہیں مجذوب، یعنی ان کی جن کی عقل پوری کام نہیں کر رہی ہوتی. تو فرمایا کہ جب اللہ کے بندوں سے یہ پورے عقل والے بات کرتے ہیں، قالوا سلاما، وہ ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، یعنی ان سے ڈسکس نہیں کرتے، کہتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے اور دامن چھڑا کے چلے جاتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ اور قیام کرتے ہوئے رات کو بسر کر دیتے ہیں. یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ رحمان کے بندے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، وہ لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ خدایا ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے. اس لیے
کہ جہنم کا عذاب انتہائی گھاٹے والی شے ہے جس سے پیچھا نہیں چھڑایا جا سکتا۔ انہا سات مستقرا و مقامہ کہ جہنم ایک ایسی جگہ ہے کہ جو رہائش کے اعتبار سے انتہائی بری ہے اور انتہائی برا مقام ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ یہ بات سننے والی ہے اور ساری باتیں ہی سننے والی ہوتی ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس طرح سنیں جس طرح میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ اسپیکر کی مجھ سے دشمنی، آپ لوگوں کا میری نسبت زیادہ احترام کا قائل ہونا، یہ 4-5 فٹ جو میری آواز دور جاتی ہے، میں کچھ اور کہتا ہوں، آپ کچھ اور سمجھ لیتے ہیں، کچھ اور سن لیتے ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مہربانی فرما کے وہی الفاظ سننا جو میں کہہ رہا ہوں۔ یہ اللہ کے بندوں کی نشانی ہے کہ وہ جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، وَلَمْ يَقْتُرُوا اور نہ ہی کنجوسی سے کام لیتے ہیں، یعنی نہ پورا ہاتھ کھول دیتے ہیں اور نہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہاتھ کو بند رکھیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اس کے درمیان اعتدالی راہ پر چلتے ہیں۔ لہذا کچھ ایسے بزرگوار ہوتے ہیں، انشاءاللہ یہ بات مجھے معاف نہ کیجئے گا جو اب کہہ رہا ہوں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی ذہنوں میں عقیدت ہوتی ہے اور کمیٹی کو لوگوں کو مل جاتے ہیں، پھر وہ ہر مناسبت سے آپ دیکھ لے آنا، اس چیز کے لیے دیکھ لے آنا، اس چیز کے لیے دے لے آنا، ادھر سے گھر والوں کا خرچہ ہی پورا نہ ہو رہا ہو۔ یہ فضول خرچی ہے، گھر والوں کا خرچہ واجب ہے، ہاں وہاں سے بچتا ہے تو خرچ کریں نیکیوں پہ، لیکن تعلقات کی بنا کے خرچ نہ کریں، استحقاق کی بنا پہ خرچ کریں۔ یہ مافیے ہیں ہر جگہ پہ، معاشرے میں ہر قسم کا مافیا ہے، مولوی مافیا ہے، ذاکر مافیا ہے، ماتمی مافیا ہے، مسجد مافیا ہے، امام بارگاہ مافیا ہے، زیارت مافیا ہے۔ لوگوں کو ان کے اختیار سے نیکی کی نیت سے یہ کام کرنے دیں، اس لیے کہ وہ زندگی کا قیمتی سرمایہ خرچ کر رہا ہے، اسے فکری یلغمال بنا کے اسے خرچ نہ کروائیں، چونکہ وہ زندگی کی انتہائی قیمتی چیز پیسہ خرچ کر رہا ہے، وہ اپنے قصد سے، تقرب الہی کے قصد سے وہ مال خرچ کرے، تبلیغاتی یلغار میں آ کر وہ خرچ نہ کرے، اس لیے کہ اگر ان چیزوں میں آ کے خرچ کر رہا ہے تو آخرت میں تو کچھ نہیں ملنا، دنیا بھی اپنی خراب کر رہا ہے۔ یہ لوگوں کو تبلیغ کے ٹیکے لگا کے، جس طرح کہ آج کل خودکشوں حملہ کرنے والوں کو ٹیکے لگائے جاتے ہیں، اس طرح ٹیکے لگا کے لوگوں سے نیکیوں پہ خرچ نہ کروائیں، انہیں اپنے اختیار سے خرچ کرنے دیں، اور جب خرچ کریں تو خرچ کرنے والوں کو بھی یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اسراف نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح کنجوسی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق۔ اللہ کے بندوں کی خصوصیات گنتے ہوئے خود خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، یعنی خدا کی وحدانیت کے قائل ہوتے ہیں، اور وہ کسی شخص کو جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہیں کرتے مگر جو کچھ حق کہتا ہو اس کے مطابق۔ اگر شریعت کہتی ہو کہ اس کا قتل کرنا جائز ہے تو پھر قتل کرتے ہیں، اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کرتے۔ یہ اللہ کے بندوں کی خصوصیت ہے، خوبی ہے جو حق تعالیٰ نے گنوائی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی اجازت اور حق کے بغیر کسی کا خون نہیں کرتے، وہ تکبر اور حسد میں ڈوب کر اتنا خطرناک فیصلہ نہیں کرتے کہ ایک انسانی جان کو ضائع کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَا يَزْنُونَ
اور وہ زنا بھی نہیں کرتے. ذالک ومن یفعل ذالک یلقی اثاما، اور جو ایسا کرے گا یہ جو کام میں نے کہے ہیں آیہ مجیدہ میں، تو وہ یقیناً گناہوں سے ملاقات کرے گا. یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، اور قیامت والے دن اس کا عذاب 2 گنا کر دیا جائے گا، اور وہ قیامت میں ذلت کے ساتھ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. بارگاہ رب العزت میں مصرانہ دعا ہے